صدر بائیڈن اور ٹرمپ کا US میکسیکو سرحد کا علیحدہ دورہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں اب تک کی شدید ترین آگ سے ہلاکتیں اور تباہی۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم برائن ملرونی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ جمعرات کو صدر بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے علیحدہ US میکسیکو سرحد کا دورہ کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ سینٹرل امیگریشن 2024 کے انتخابات میں کتنا اہم مسئلہ ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے ممکنہ صدارتی حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھیجا کہ سیاست کھیلنا بند کر کے دو طرفہ سینٹ بارڈر بل کو منظور کرنے میں مدد کریں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے بھی ایک اسٹیٹ پارک سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ غیر قانونی کراسنگ میں اضافہ جو بائیڈن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ملک کے امیگریشن سسٹم کے بارے میں خدشات دونوں پارٹیوں میں موجود ہیں، لیکن صدر جو بائیڈن کے لیے خاص طور پر پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اخراجات کے ایک اور قلیل مدتی اقدام کی منظوری جمعرات کو دی، جس سے وفاق کے کچھ محکمے 8 مارچ تک اور کچھ 22 مارچ تک کام کرتے رہیں گے، جو بصورت دیگر اس ہفتے کام کرنا بند کر دیتے۔ توقع ہے کہ سینٹ اس بل پر آج دن کے آخر میں ووٹ کرے گی۔ حالیہ مہینوں میں یہ چوتھی قلیل مدتی توسیع ہے اور بہت سے قانون سازوں کو توقع ہے کہ یہ رواں مالی سال کے لیے آخری ہوگی۔ ڈیموکریٹس نے بھاری اکثریت میں جزوی شٹ ڈاؤن کو روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس عمل کے اختتام پر، جس میں اب مارچ کے آخر تک توسیع متوقع ہے، کانگریس 1 اکتوبر سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے $1.6 ٹریلین سے زیادہ کے اخراجات کی منظوری دے گی۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم برائن ملرونی جمعرات کو 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں امریکہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کر کے اپنی سیاسی شناخت بنائی تھی، جس میں بعد ازاں میکسیکو کو بھی شامل کیا گیا۔ کینیڈا کی آخری سرجنگ کے رہنما ملرونی نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کی مخالفت کی اور واشنگٹن کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے کو طے کرنے میں مدد کی۔ تاہم انہوں نے کنزمپشن ٹیکس متعارف کرایا، جس کی آج تک کینیڈینز کی جانب سے مذمت کی جاتی ہے، اور آئینی اصلاحات کو آگے بڑھانے کی ان کی کوششیں ناکامی پر ختم ہوئیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جرمن وزیر داخلہ نینسی فیسر اور ان کی ایکواڈور کی ہم منصب مونیکا پالینسیا نے جمعرات کو دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور دونوں ملکوں کو متاثر کرنے والے جرائم کی دیگر اقسام سے نمٹنے میں تعاون پر اتفاق کیا۔ فیسر نے کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں یورپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ فروخت کی اہم منڈیوں میں سے ایک ہے۔ جرمن اعلیٰ عہدیدار برازیل اور پیرو کے دورے کے بعد ایکواڈور پہنچی، وہ کولمبیا میں اپنا لاطینی امریکی دورہ ختم کریں گی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بھڑکنے والی آگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 1 ملین ایکڑ رقبہ جل چکا ہے، جبکہ آگ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکساس A&M فارسٹ سروس نے بتایا کہ پیر کو شروع ہونے والی یہ آگ 10,75,000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے، جو کہ ریاست میں لگنے والی سب سے بڑی آگ بن گئی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے ترجمان نے ABC نیوز کو بتایا کہ متعدد علاقوں میں احتیاطی طور پر انخلاء کا حکم دے دیا گیا ہے۔ شمالی جرمنی میں فائرنگ سے 4 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد مشتبہ شخص نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حکام نے ایک بیان میں کہا کہ ایک بچے سمیت 4 متاثرین کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا اور مارنے والا شخص ایک جرمن فوجی ہے، جس نے فائرنگ کے فوراً بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کا محرک فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کی ٹیکنالوجی کے مرکز بنگلور شہر میں ایک کیفے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ شہر کے مشرق میں واقع رامیشورم کیفے میں دھماکہ دوپہر کے کھانے کے دوران اس وقت ہوا جب آس پاس کے دفاتر سے بھیڑ جمع تھی۔ دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ جائے وقوع پر موجود ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ بم اسکواڈ تحقیقات کر رہا ہے۔ اور بارسلونا کی موبائل ورلڈ کانگریس ایگزیبیشن میں اس سال صحت سے متعلق بہت سی جدید ٹیکنالوجیز پیش کی گئی، جن میں سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرجیکل روبوٹ ہے۔ ٹیک کمپنیاں طبی میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کی کوشش میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقبل ڈیجیٹل سرجری ہی ہے۔ کمپنیاں امید کر رہی ہیں کہ AI کا طب میں استعمال کاروباری امکانات کو بھی بڑھائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔